بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین، سامعین، آپ کو اردو تعلیم یوٹیوب چینل کی طرف سے سلام عقیدت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کیا ہے، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ اسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے کے باوجود در حقیقت دونوں ممالک کے مابین محبت بھرے گہرے جذبات کے ترجمان ہیں۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری 46 ارب ڈالر مالیت کا دو طرفہ منصوبہ ہے۔ گمان یہ ہے کہ یہ منصوبہ تکمیل پذیر ہونے کے بعد خطے کے لیے ایک کایا پلٹ یا گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یہ اقتصادی منصوبہ 3000 کلومیٹر شاہراہ کے ذریعے چین کے شہر کاشغر کو پاکستان کی جدید بندرگاہ گوادر سے منسلک کر دے گا۔ کاشغر چین کی اکثریت مسلم آبادی کے صوبے سنکیانگ کا دارالحکومت ہے، اور یہ وہی شہر ہے جو قدیم زمانے میں شاہراہ ریشم پر اہم ترین پڑاؤ رہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے بارے میں کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ پاکستان اور چین دونوں ممالک کے اقتصادی ماہرین کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے کہ اس ربط ضبط کے بڑے دور رس اقتصادی اثرات مرتب ہوں گے۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا نے قومی حمیت اور عزم و حوصلہ کی بنا پر اپنی اقتصادی طاقت کا لوہا دنیا بھر سے منوایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی وجہ سے چین کو بحر ہند کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور اسے مشرق وسطیٰ سے توانائی کی درآمدات میں سہولت میسر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی چند اقدامات اٹھانے سے شدید توانائی بحران سے نجات مل جائے گا۔ اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان میں واٹر، سولر اور تھرمل پاور پلانٹس کی یکے بعد دیگرے تنصیب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 34-35 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ اس منصوبے میں ایران، روس اور سعودی عرب کی شمولیت کی شدید خواہش نے اس کی اہمیت کو اور بھی دو چند کر دیا ہے۔ یہ اقتصادی منصوبہ ترقی پذیر پاکستان کے لیے امکانات کی ایک وسیع کائنات ہے۔ اب ہم اس کی حقیقت دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی ہمہ جہت اقتصادی ترقی کے سوتے اسی منصوبے سے پھوٹیں گے۔ اس معجز نما اقتصادی کرشمے کا ایک بڑا حصہ کوہ قراقرم کے سنگلاخ اور دشوار گزار ترین پہاڑی سلسلے کے دروں سے گزرتا ہے۔ ان راستوں سے سڑک گزارنے میں بلا مبالغہ خون جگر شامل ہوا ہے۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ دوسرا پہلو دیکھیے اس کا، یہ سی پیک کے منصوبے کا جسے ہم نے معجز نما کہا ہے، ایک دوسرا پہلو جو اب تک پوری توجہ حاصل نہیں کر سکا یہ ہے کہ اس کی بدولت پاکستان کی بحری قوت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سی پیک کے تحت چین پاکستان کو 8 ایٹمی آبدوزیں دے رہا ہے۔
جو ہماری بحریہ کی صلاحیت کو مزید فعال اور مستحکم بنا دیں گی۔ فی زمانہ گوادر بندرگاہ کو تجارتی مقاصد کے لیے ترقی دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب اسے دفاعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے پاکستان کے چاروں صوبوں کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے اور اس سے یقیناً وطن عزیز میں مجموعی طور پر خوشحالی کے دور کا آغاز ہوگا۔ اب بجلی کے کیا منصوبے ہیں؟ سی پیک کے تحت گلگت بلتستان میں بجلی کے 11,917 میگا واٹ کے 3 منصوبے، سندھ میں 10,250 میگا واٹ کے 6 منصوبے، خیبر پختونخوا میں 9,410 میگا واٹ کے 8 منصوبے، بلوچستان میں 5,160 میگا واٹ کے 5 منصوبے، پنجاب میں 5,220 میگا واٹ کے 3 منصوبے اور آزاد کشمیر میں 4,029 میگا واٹ کے 5 منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، غربت، جہالت اور بے روزگاری کا خاتمہ اس منصوبے کے وہ ثمرات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سی پیک منصوبے سے پاکستان کے IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، امریکہ اور دوسرے ممالک پر جو معاشی انحصار ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے جو ہمیں اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے اور ہمیں ذک پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے $30 کروڑ مختص کیے ہیں۔ $30 کروڑ، اور اس حوالے سے اپنی تخریب کارانہ سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک تو اس نے یہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ بڑھا دیا ہے، اسے ایک قانون کے تحت متنازع حیثیت دے دی، دوسرے لائن آف کنٹرول پر یہ جو چھیڑخانی شروع کر دی ہے، اور تیسرا اس منصوبے کے بحری راستے میں بدماشی پہ کمر بستہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ قبل ایک بھارتی آبدوز ہمارے پانیوں میں گھس آئی، مگر ہماری بحریہ کو چوکنا دے کر اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ چونکہ یہ جو سی پیک منصوبے کی کامیاب تکمیل کی گارنٹی ہماری مسلح افواج نے بطور ادارہ دی ہے، اس لیے ابھی تک بھارت کی مذموم سرگرمیاں مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہو رہی ہیں۔ ہم بطور پاکستانی قوم اس امر سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پاکستان کی مجموعی ترقی و خوشحالی ہمارے اصلی دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، بس وہ تھوڑا سا مزید انتظار کریں۔ اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان کا آنے والا کل انہیں ایسی کئی مزید حیرتوں سے دوچار کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں سی پیک گوادر بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ گوادر کی تہذیب و ترقی کا ایک منفی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بلوچ قوم پرست چند وہ گوادر میں ترقی کے مخالف ہیں۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے پر محیط ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر اس کی آبادی ملکی آبادی کا صرف 7% ہے، 7%۔ بلوچ قوم پرست سمجھتے ہیں کہ گوادر ترقی یافتہ بندرگاہ بن گئی اور اسے بحری، بری اور ہوائی راستوں کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے دیگر حصوں سے منسلک کر دیا گیا
تو ان کی آزادی اور حریت میں فرق پڑے گا جسے وہ گوارا نہیں کریں گے۔ مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا، زمانہ بدل گیا ہے اور دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ اب انہیں اور اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے زمانے کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر اب بھی وہ پرانی ڈگر پر چلیں گے تو یہ ان کی ناسمجھی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ہمیں اپنے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ نومبر 2016 میں، غالباً 13 نومبر 2016 کو وزیر اعظم پاکستان اور ہماری شیر دل بری فوج کے سپہ سالار اس وقت تھے جنرل راحیل شریف، انہوں نے گوادر پورٹ کی آپریشنل افتتاحی تقریب کا فیتا کاٹا اور کاشغر سے آنے والے پہلے تجارتی کارگو کو بندرگاہ پر لنگر انداز بحری جہازوں کے ذریعے خلیجی ریاستوں کا روانہ کیا۔ اس یادگار تقریب میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے سفیروں کو نہیں بلایا گیا تھا، اور یہ ان ممالک کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ بفضل تعالی گوادر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے، جو اپنے قدرتی شاندار محل وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین گہرے پانیوں کی بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے۔ آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا دار و مدار اسی بندرگاہ پر ہوگا، اور ہمیں یہ معجزہ دکھانا ہوگا، کیونکہ بقول علامہ اقبال، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ یہ معلومات آپ تک پہنچانا یوٹیوب چینل اردو تعلیم کا مقصد تھا۔ محمد اکرم شاد کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔